ہندوستان سے، کشمیر سے، چچینیا سے، ایران سے، برما سے، فلسطین سے، بنگلہ دیش سے مسلمانوں کو مٹا دیا جائے گا۔ شاعر نے کہا کہ قرآن کو اہل بیت سے جو بھی جدا کرے، کیسے کہوں کہ اس کا خدا کی بھلا کرے، اس قوم کو زمانہ بھلا کیا مٹائے گا، جس کے لیے رسول کی بیٹی دعا کرے۔ زمانہ بھلا کیا مٹائے گا، جس کے لیے رسول کی بیٹی دعا کرے۔ شاعر نے کہا کہ قرآن چاہیے ہمیں، قرآن چاہیے، قرآن چاہیے ہمیں، قرآن چاہیے، پھر اس کے ساتھ اس کا نگہبان چاہیے۔ بتلا رہی ہے ننھی ہتھیلی کی حرکتیں، اصغر کو حرملا کا گرہبان چاہیے۔ بتلا رہی ہے ننھی ہتھیلی کی حرکتیں، اصغر کو حرملا کا گرہبان چاہیے۔ ابھی تک سب لوگوں نے سبحان اللہ نہیں بولا۔ ایک اور شعر پڑھتا ہوں۔ شاعر نے کہا کہ نانا کے اصولوں کی حفاظت نہیں چھوڑی، نانا کے اصولوں کی حفاظت نہیں چھوڑی، اس نے تہے خنجر بھی عبادت نہیں چھوڑی، سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا گیا لیکن قرآن کے محافظ نے تلاوت نہیں چھوڑی، چڑھایا گیا لیکن قرآن کے محافظ نے تلاوت نہیں چھوڑی۔ چائے کا انتظام ہو چکا ہے، دھیرے دھیرے چائے آپ تک پہنچ جائے گی۔ شاعر نے کہا کہ آدمی بھی کمال کرتا ہے، چائے پی کر خلال کرتا ہے، جس کو آتا نہیں ہے بسم اللہ وہی مرغا حلال کرتا ہے۔ اگر آپ بیدار ہیں تو ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، محبتوں کے ساتھ میں لہرا کے ایک مرتبہ کہہ دیں یا حسین۔ ذرا سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، اس لیے ایک مرتبہ ایک بات یاد رکھ لیں کہ امام حسین کے دیوانے اگر زندہ ہوتے ہیں تب بھی سبحان اللہ کہتے ہیں، اپنی قبر کے اندر ہوتے ہیں تب بھی مسکرایا کرتے ہیں۔ اور اب اس زبان کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں، جو زبان دکان میں بولے، مکان میں بولے، میدان میں بولے، لیکن امام حسین کی پاکیزہ محفل میں نہ بولے۔ ذرا اپنے ہاتھ کو اٹھائے، محبتوں کے ساتھ میں کہتے ہیں یا حسین، محبت سے اور محبت سے بولے یا حسین۔ پیچھے والے حضرات بیٹھے ہیں، ذرا سے اگر کوئی خطرہ نہ ہو، کوئی ڈر نہ ہو تو ذرا سے ایک مرتبہ آپ بھی کہتے ہیں یا حسین۔ عبداللہ ہم ڈرے تو ڈرے کیسے؟ اس لیے کہ واقعہ کربو بلا سن کے پلے گئے ہم لوگ، واقعہ کربو بلا سن کے پلے گئے ہم لوگ، اور ہوگے جنہیں ماحول سے ڈر لگتا ہے، نام حیدر سے لرزتے ہیں منافق ایسے جیسے شیطان کو لاہور سے ڈرتا ہے۔ اور ہاتھ سے بتائیں محبتوں کے ساتھ میں کہتے ہیں یا حسین۔ مائک کی آواز تھوڑی سی کھٹ گئی ہے، میں گزارش کروں مائک کی آواز تھوڑی سی بڑھ جائے تو مجھ پر تھوڑا سا آپ کا احسان ہو جائے گا، تو تھوڑی سی آپ آواز بڑھا دیں۔ شاعر نے کہا کہ پورا اپنے نانا کا ارمان کرنے آئے ہیں، ذرا کہتے سبحان اللہ، پورا اپنے نانا کا ارمان کرنے آئے ہیں، ظلم کی تشہیر کا سامان کرنے آئے ہیں، پورا اپنے نانا کا ارمان کرنے آئے ہیں۔ تمام تر احباب کی توجہ کے طالب، شاعر نے کہا پورا اپنے نانا کا ارمان کرنے آئے ہیں، ظلم کی تشہیر کا سامان کرنے آئے ہیں، قید کر لایا ہمیں ظالم یہ تیری بھول ہے، ہم تو اپنی فتح کا اعلان کرنے آئے ہیں۔ لایا ہمیں ظالم یہ تیری بھول ہے، قید کر لایا ہمیں ظالم یہ تیری بھول ہے۔ ابھی تک سب لوگ تیار نہیں ہوئے ہیں۔ شاعر نے کہا کہ زمینیں چیر کر میدان میں حیدر نہ آ جائے، جو ہنس کر مار دیتا ہے وہی پہ کر نہ آ جائے، سنا ہے نسل حرمل کی کسی رن میں نہیں جاتی، انہیں ڈر ہے کہیں پھر سے علی اصغر نہ آ جائے۔ سرپرست اجلاس شاعر اہل سنت، شاعر مسلک کے اعلیٰ حضرت محترم شاکر اعظمی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، وہیں پر صدر جلسہ الحاج عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ الحمدللہ وہ بھی میرے رسول پہ تشریف فرما ہے، حضرت مولانا قاری ریاست حسین صاحب قبلہ ہیں،
حسن مبارک اختاری صاحب بلا مبلغ دعوت اسلامی کو بھی تشریف فرما ہے، عبدالقدوس خاقی صاحب بلا الحمدللہ سب تشریف فرما ہے۔ میں سب کی دعاؤں کا سہارا لے کر سرکار لدھا شاہ کی بارگاہ میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ محترم بھائی احسان شاکر صاحب ہے اور تمام تر احباب، اور آپ دیکھیں کہ خلیفہ حضور تاج ملت حضرت مولانا نادر حسین صاحب بلا بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاعر نے کہا کہ محبت سے نوازا ہے، عنایت سے نوازا ہے، امام اہل سنت کی امانت سے نوازا ہے، اسی سے ان کی شخصیت کا اندازہ لگا لیجئے، انہیں تو تاج ملت نے خلافت سے نوازا ہے۔ ایک دوسرا شعر پڑھتا ہوں۔ شاعر نے کہا کہ ہے عرس کیا سہانا لدھا پیا تمہارا، ہے عرس کیا سہانا لدھا پیا تمہارا، جنت ہے آستانہ لدھا پیا تمہارا، ہے عرس کیا سہانا لدھا پیا تمہارا۔ اب اگر بات حقیقت ہوگی، بات میں صداقت ہوگی تو سب کی تائید ہونی چاہیے۔ شاعر نے کہا ہے عرس کیا سہانا لدھا پیا تمہارا، جنت ہے آستانہ لدھا پیا تمہارا، بھرتی ہے سب کی جھولی لوٹا نہ کوئی خالی، کیا خوب ہے خزانہ لدھا پیا تمہارا، بھرتی ہے سب کی جھولی لوٹا نہ کوئی خالی، کیا خوب ہے خزانہ لدھا پیا تمہارا، پیسے کی بات چھوڑو جا بھی لٹا رہا ہے، جو دل سے ہے دیوانہ لدھا پیا تمہارا، پیسے کی بات چھوڑو جا بھی لٹا رہا ہے، جو دل سے ہے دیوانہ لدھا پیا تمہارا۔ آئیے ماشاءاللہ شاعر نے کہا کہ نظر پڑتی ہے روزے پہ ہٹانا بھول جاتا ہوں، تیرے دربار میں آ کر زمانہ بھول جاتا ہوں، میری دیوانگی شوق کو سجدہ نہ کہہ دینا، میں جب بھی سر جھکاتا ہوں اٹھانا بھول جاتا ہوں، میری دیوانگی شوق کو سجدہ نہ کہہ دینا، میں جب بھی سر جھکاتا ہوں اٹھانا بھول جاتا ہوں۔ تمہارا لہجہ دیکھیں اس خوبصورت شعر میں تو مجمع سے ایک نعرہ لگنا چاہیے، ذرا 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 سا کوئی محبتوں کے ساتھ اٹھ جائے۔ سمجھ رہے میرے بھائی نے کہا اسلام رہے گا، یہ بات حق ہے، اسلام رہے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ہندوستان سے، کشمیر سے، چچینیا سے، ایران سے، برما سے، فلسطین سے، بنگلہ دیش سے مسلمانوں کو مٹا دیا جائے گا۔ شاعر نے کہا کہ قرآن کو اہل بیت سے جو بھی جدا کرے، کیسے کہوں کہ اس کا خدا کی بھلا کرے، اس قوم کو زمانہ بھلا کیا مٹائے گا، جس کے لیے رسول کی بیٹی دعا کرے، بھلا کیا مٹائے گا، جس کے لیے رسول کی بیٹی دعا کرے۔ ان زمانے والوں کو بتا دو کہ کمند اپنی ستاروں پہ ڈال سکتا ہے، نظام ارض و سما کو سنبھال سکتا ہے، دعائے فاطمہ زہرا نصیب ہو جس کو، اذان دے کے وہ سورج نکال سکتا ہے، دعائے فاطمہ زہرا نصیب ہو جس کو، اذان دے کے وہ سورج نکال سکتا ہے۔ بڑی خوبصورت آمدرات کی سماعت، میں آپ کی خوبصورت سماعت میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے تمام تر احباب بیٹھے
तुम्हारे